کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں میں مجھے خصوصیت دی ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جو سابقہ انبیاء کو نہیں دی گئیں، انہیں اس نعمتوں سے نہیں نوازا گیا۔ اوتیت خمسا لم یؤتہن احد من الانبیاء قبلی، مجھ سے پہلے یہ خوبی، یہ وصف اور یہ نعمت اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں دی۔ کون سی؟ پہلی نعمت وصیت بالرعب مسیرۃ شہر، جب لوگ حق کی دعوت دینا شروع کرتے ہیں تو پھر یقیناً مخالفین پیدا ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ حق کی بات کریں اور لوگ بڑی آسانی کے ساتھ سن لیں۔ اگر آپ حق بیان کر رہے ہیں اور آپ کو مشکلات کا سامنا نہیں ہے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ واقعی ہی 100% حق ہے یا نہیں ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں جی جو جدھر لگا ہے جی لگا رہنے دیں۔ اگر یہی بات ہوتی تو جو مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ڈیل کرنے کے لیے آئے تھے کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، ہم آپ کے خدا کو برا نہیں کہتے، آپ ہمارے دین کو مان لیں، ہم آپ کے دین کو مان لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام ان سے بھی ڈیل کر لیتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل کر دی، لکم دینکم ولی دین، تمہارا الگ دین ہے میرا الگ دین ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان توحید کے اوپر بھی کار بند ہو اور شرک کے راستے پہ بھی چلتا رہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان سنت کے راستے میں اختیار کرے اور ساتھ بدعات و خرافات بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے، اور انسان یہ کہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب دشمن پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے دشمنوں میں میرے آقا علیہ السلام کا روح ڈال دیا۔ کتنا روح ڈالا؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کیونکہ پیدل سفر ہوتے تھے، فرمایا ابھی 1 مہینے کی مسافت دور دشمن بیٹھا ہوتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں نبی علیہ السلام کا روح، نبی علیہ السلام کا خوف جو ہے وہ پیدا فرما دیتے تھے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، اور فرمایا کہ میرے اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، عبادت گاہ بنا دیا ہے۔ جیسے سابقہ مذاہب میں تھا، یہودوں میں اور عیسائیوں میں، کہ ان کے اندر کیا تھا کہ معبد خانے تھے، عبادت کی مخصوص جگہیں تھیں، صرف وہیں پہ عبادت کی جا سکتی تھی۔ لیکن 7 مقامات کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری مسجد زمین جو ہے وہ آپ کے لیے مسجد کے مترادف قرار دے دی گئی ہے۔ جہاں پہ بھی وقت ہو گیا ہے آپ وہیں پہ جو ہے باوضو ہوں اور اللہ کے سامنے جو ہے قیام رکوع سجدہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو مسجدیں ڈھونڈنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب تو خیر اللہ کا بڑا فضل ہے، ہر بستی کے اندر اللہ کا گھر موجود ہے، اب تو ہمارے لیے یہ عذر بھی نہیں ہے۔ لیکن جب دین اسلام شروع ہوا تھا، جب چیدہ مساجد موجود تھیں اور صحابہ کرام بڑی بڑی دور سے سفر کر کے انہیں مساجد میں آنا پڑتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ خوبی دے دی، یہ نعمت سے نواز دیا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، اللہ نے ساری زمین کو جو ہے وہ پاک مسجد جو ہے وہ قرار دے دیا۔ وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، کہ جہاں پہ بھی نماز کا وقت ہو گیا ہے اب وہ نماز پڑھے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور اللہ نے مال غنیمت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال کر دیا۔ مال غنیمت کیا تھا کہ جب آقا علیہ السلام جنگ کرنے کے لیے نکلتے، غزوات کرتے یا صحابہ کرام کو بھیجتے تو جو دشمن کا مال ہاتھ آتا تھا اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے پہلے کا دستور یہ تھا کہ جو بھی مال اکٹھا ہوتا تھا اسے کھلے میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے بجلی آتی تھی اور اس سارے سامان کو جو ہے جلا کے راکھ کر دیتی تھی، تو انسانوں کے لیے اس سامان کو استعمال کرنا حلال نہیں تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ خوبی دے دی، کہا کہ وہ مال اب آپ کا اور صحابہ کے اندر جو ہے وہ پراپر طریقے سے جو ہے تقسیم ہوگا۔ وَقَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، اور فرمایا کہ تمام نبی ایک خاص قوم کی طرف نازل ہوئے، ایک خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے، خاص وقت لے کے آئے۔ ایسا بھی ہوا کہ ایک وقت کے اندر 2 2 3 3 4 4 نبی بھی موجود ہیں۔
لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی، فرمایا وَبُعِثَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کی طرف مبعوث فرمایا ہے، فَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور اس سے بھی بڑی فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی شدید غصہ آیا ہوگا اور لوگ باری باری سارے انبیاء کے پاس جائیں گے کہ اللہ کے حضور التجا کریں، اللہ حساب ہی شروع کر دے، جنہوں نے جنت میں جانا ہے جنت میں چلے جائے، جن کے مقدر میں جہنم لکھی ہے، جن کے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں پھینکا جائے گا، وہ سارے معاملات تو ابھی بعد کے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی اتنی سختی ہے۔ باری باری آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کے پاس لوگ جا رہے ہیں، امتیں اکٹھی ہو کے جا رہی ہیں کہ رب کے حضور التجا کیجئے، اللہ حساب شروع کر دے، لیکن کسی نبی کے اندر اس وقت ہمت نہیں ہوگی اور وہ اتنی جسارت نہیں کر سکیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بن جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دن اتنا شدید غصہ ہوگا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس دن سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا غصہ کبھی نہیں آیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس دن کہیں گے اَيْنَ الْجَبَّارُونَ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ، کیونکہ 3 گناہ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناگوار گزرتے ہیں، جو انسان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ایک شرک ہے، ایک تکبر ہے، اور تیسرا آخرت کا انکار کر دینے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں پکارے اَيْنَ الْجَبَّارُونَ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ، وہ کدھر ہیں جو زمین پہ چلتے تھے اتنی اکڑ اکڑ کے تکبر و غرور کی وجہ سے، تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم نے زمین کو پھاڑ دینا ہے، جو اپنے ہم پتہ کسی کو سمجھتے نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شدید غصے میں ہیں، کسی نبی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ رب کے حضور التجا کرے، اللہ حساب ہی شروع کر دے۔ تو اس دن بھی اگر رب کی بارگاہ میں کوئی سفارشی ہوگا، اگر رب کی بارگاہ میں کوئی التجا کرے گا کہ اللہ رحم والا معاملہ فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اعزاز بھی میرے اللہ نے مجھے دیا ہے کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا، اور 7 دن کا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش والا کو کہے گا کہ بھئی مانگیے کیا مانگتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے اللہ حساب کتاب شروع کر دے۔ تو آقا صاحب فرماتے ہیں ہوتی تو شفاعت، تو یہ شفاعت بھی مجھے ملے گی، یہ اعزاز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ فرق ہے، لیکن حالات دونوں کے ایک جیسے تھے کہ نوح علیہ السلام نے بھی 950 سال تک لوگوں کو دعوت توحید دی اور انہیں بتاتے رہے کہ بھی جن کی تم پوجا کر رہے ہو کہ تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا سب سے بڑا المیہ کیا تھا، ان کی خطا کیا تھی کہ 5 خدا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراش کے رکھے ہوئے تھے، 5 خدا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنا کے رکھے ہوئے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ اب یہ کون تھے؟ تفسیر ابن کثیر کے اندر، صحیح بخاری کے اندر، تفسیر طبری کے اندر، تمام کتب حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ نیک لوگوں کے نام تھے۔ کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیانی عرصے کے اندر جو ہے اپنے وقت کے نیک لوگ تھے، پارسا لوگ تھے، اور ان کی شہرت پورے علاقے کے اندر ایسی تھی کہ لوگ ان کے پاس دعاؤں کے لیے آیا کرتے تھے، حضرت ہمارے لیے دعا کر دے، یا لوگ ان کی صحبت میں اس لیے بیٹھا کرتے تھے کہ یہ اللہ والے ہیں، ان کے پاس جب بیٹھتے ہیں تو اللہ والی بات ملتی ہے، ان سے ہمیں کوئی اچھی بات مل جاتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے ہماری زندگی کے اندر سکون آ جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کسی اچھے کی صحبت اختیار کرتے ہیں، کسی خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھتے ہیں، اگر آپ خوشبو نہیں بھی خریدتے، جتنی دیر تک آپ اس کے پاس موجود ہیں آپ کو فری میں بھی خوشبو سونگنے کا موقع ملے گا۔ تو میں اسی طرح جب آپ اہل علم کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے پاس، اللہ کے دوستوں کے پاس بیٹھتے ہیں، تو ان کی صحبت کا اثر جو ہے وہ آپ کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی صحبت بری ہے،
آپ کا جرانہ برا ہے، آپ کی دوستی بری ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دوستوں کے مذہب کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ اگر اس کے دوست شرابی ہیں، وہ شرابی نہیں بھی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا آہستہ آہستہ بالآخر اس کے دوست بھی اسے شراب کے اوپر لگا دیں گے۔ اگر اس کے دوست جو ہے جوا کھیلنے والے ہیں، بالآخر ایک وقت آئے گا تب یہ انسان بھی اس گناہ کے اندر ملوث ہو جائے گا اور اسے پھر جو ہے گناہ نہیں لگے گا۔ میں بری دوستی کی مثال یہی ہے، جیسے کہ انسان بھٹی پہ لوہا گرم کرتا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں، آپ وہ کام نہیں کر رہے، لیکن وہاں سے نکلنے والی چنگاریاں آپ کے بدن کو نقصان دے دیں گی، آپ کے لباس کو نقصان دے گی، وہ دھواں جو ہے، بدبودار دھواں جو ہے وہ آپ کو جو ہے متاثر کرے گا، پریشان کرے گا۔ تو فرمایا یہ صحبت کا